السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیم نو کا عزم ہے۔ مقصد کرپشن، رشوت ستانی اور اقربا پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیم نو کا عزم ہے۔ مقصد کرپشن، رشوت ستانی اور اقربا پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی تنظیم نو کا عزم ہے۔ مقصد کرپشن، رشوت ستانی اور اقربا پروری جیسے مسائل کے شکار ادارے میں شفافیت لانا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی پاکستان میں بجلی کی ترسیل کا ذمہ دار واحد ادارہ ہے، جسے پروجیکٹس میں غیر ضروری تاخیر، کرپشن، رشوت ستانی، اقربا پروری اور غیر شفافیت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت نے NTDC میں شفافیت لانے کے لیے تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا۔ نئے نظام کے تحت انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ترقی اور پروجیکٹ مینجمنٹ سنبھالے گی۔ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کمپنی کی مدد سے صارفین کو دیگر سپلائر سے بھی بجلی خریدنے کا موقع ملے گا۔ تینوں ادارے علیحدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت کام کریں گے۔ توانائی کے شعبے کو مضبوط، مؤثر اور صارفین کے لیے سازگار بنایا جائے گا۔ شفافیت کو فروغ دینے کے لیے NTDC ہر ماہ ڈسپیچ میرٹ آرڈر رپورٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ سردی میں بجلی کی طلب کم ہو جاتی ہے، عوام کو ریلیف بجلی کی طلب بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ انرجی ایکسپرٹ محمد خالد وحید کی بول نیوز سے گفتگو، کہا کہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچن میں گیس کے بجائے بجلی کا استعمال بڑھائیں، یعنی الیکٹرک چولہے کا استعمال کریں، تو ہی شہریوں اور حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انرجی ایکسپرٹ محمد عارف نے بھی حکومتی اقدام کو احسن قرار دے دیا، کہا کہ صنعتی اور کمرشل صارفین اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ونٹر میں یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ کم ہو کے کوئی اراؤنڈ 12 سے 18 ہزار کے درمیان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ چونکہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کا چاہ یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے انوویٹو ٹیرف کے تھرو ڈیمانڈ کو بڑھایا جا سکے، لیکن ساتھ میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ کرنا ہے، کنزیومرز کو، کہ وہ اپنی کچن کی سپلائیز کو، اپنی الیکٹرک سٹووز کو لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی گیس کا خرچہ بچا سکیں۔ جنرل پبلک کو کتنا ہوتا ہے اس پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنرل پبلک ڈیلیبریٹلی اگر ایڈیشنل یونٹ پچھلے سال کی نسبت زیادہ یوز کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یا اکانومی کے لیے یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اس سے انڈسٹریل یونٹس جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھائیں گے، تو وہاں پہ کے اندر بہت اچھا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ میں مسلمانوں کی آواز دبائی جا رہی ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں آزادی ملی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہا بھارت میں مسلمانوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کیا ہے؟ جج ہماری مرضی کا ہو، آئینی ترمیم مرضی کے جج اور فیصلے لینے کی کوشش ہے۔ اداروں کو تباہ کرنے کے بعد بولی لگائی جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کوئی آواز بھی نہیں ملتی، اور جہاں تھوڑی تھوڑی آوازیں ہیں خود مسلمان چار آ کے کھڑے ہو کر ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غلامی کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں بہرحال آزادی ملی ہے۔ اس آزادی کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ پوچھیں ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اتنی مشکلات پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم یہ ترمیم ہے کہ اب عدلیہ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، جج بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے انصاف فراہم کیا جائے گا تو وہ ہم طے کریں گے انصاف کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے میں تیزی کا رجحان رہا، ریکارڈ پر ریکارڈ بنتے رہے۔ 100 انڈیکس میں ہفتے کے دوران 2431 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ فی تولہ سونا 2,78,800 روپے پر آ گیا۔ ڈالر کی انٹر بینک میں قیمت 277 روپے 74 پیسے پر بند ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے کاروبار مثبت زون میں رہا۔ 100 انڈیکس میں ہفتے بھر میں 2431 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 93,291 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ ایک موقع پر 93,514 کی تاریخی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں ہفتہ وار 270 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ عالمی و مقامی مارکیٹوں میں ہفتے کو سونے کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $2683 فی اونس کی سطح
सतह पर मुस्तहकम रहा। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। मकामी सतह पर भी फी तोला सोना 2,78,800 रुपए पर मुस्तहकम रहा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे इजाफे से 277 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे इजाफे से 278 रुपए 74 पैसे का हो गया। और हुकूमती पॉलिसीज का रंग जमने लगा। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। शेयर सूद में कमी के बाद ज़रूरी अशिया की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हुई। दालों के बाद चीनी की फी किलो कीमत में 32 रुपए की कमी हो गई। व्यापारियों ने आटे की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। कुकिंग ऑयल भी सस्ता होने का इम्कान है। हुकूमत का महंगाई के खिलाफ एक्शन। रिएक्शन में जरूरी अशिया के दाम गिरने लगे, दालें गलने लगी, आवाम को चीनी की मिठास महसूस होने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 32 रुपए कमी के बाद 125 रुपए फी किलो हो गई। दालों की कीमतें भी 25 से 75 रुपए तक कम हो गई। मजीद कमी का इम्कान है। दाल चना 40 रुपए कम होकर 360, दाल माश 75 रुपए कमी के बाद 425 रुपए फी किलो हो गई। दर्जा अव्वल का काबली चना 45 रुपए कमी के बाद 355 रुपए फी किलो दस्तयाब है। और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 11 अरब डॉलर्स हो चुके हैं। दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। नौजवानों का मुल्क से बाहर जाना खुशाइंद है। मज़ार इकबाल पर हाल पर हाजिरी के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई सिर्फ एनआरओ चाहती है जो उन्हें नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी तब्दीली से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवान बाहर जा रहे, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है। किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी 11 अरब डॉलर पे पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी है आपसे। अरामको ने आगे पंप खोल लिया है। फॉरेन फंडिंग और क्या था, यही था। अब मसला ये है कि ये लोग लीडर की रहाई चाह रहे हैं। एनआरओ एनआरओ एनआरओ, इनसे पूछना मुतालबा क्या है। इन्होंने इसको यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया, अमेरिका के इलेक्शन को। यानी इस तरह भी कभी हुआ है कि एक सदर आए और आप यहाँ पे क्या सराइयां शुरू कर दें। अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कोयटा धमाके में शहीद होने वाले शहरियों और जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी समेत अस्करी और सिविलियन हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में जो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया, खुद को हमला हुआ रेलवे स्टेशन पर, उसमें शहीद होने वाले शहरियों की और जो जवान हैं उनकी नमाज जनाजा कोयटा छावनी में अदा की गई, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शरीक हुए। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हकाम भी इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। शोहदा की तदफीन या नमाज जनाजा के बाद आर्मी चीफ ने CMH का दौरा किया और वहाँ पर जो इस धमाके में जख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी इयादत की, उनकी तीमारदारी की और उनको हर मुमकिन यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इस अफसोसनाक वाक़े के बाद एक बड़ा 2 टोक अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी को कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का जो कौम का अज़्म है उसको हर हाल में मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो कौम का इज्तिमाई अज़्म है इस लानत के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके साथ उस अज़्म को लेके पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की एक मुस्तकिल हिमायत जो है वो दरकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म जो है वो मजबूत है और दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि जो पूरी कौम की हिमायत है उसके साथ फौज और सिविल इदारे जो है उनकी कोशिशें इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी रहेंगी और एक कौमी यकजहती जो है वो एक पुरअमन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, ताकि इन तमाम जो हम बात करते हैं अमन की और एक खुशहाल मुस्तकबिल की उसको यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले आर्मी चीफ कोयटा पहुंचे तो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने उन्हें रिसीव किया। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। जिनको अमेरिका से छीन कर आज़ादी लेनी थी वो ट्रंप के गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी ज़ाती फायदे के लिए हर किसी के पांव पकड़ने के लिए तैयार है।
تو دوسری جانب سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیرآباد کہہ دیا۔ ذرائع کے مطابق زاہد خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا، باضابطہ طور پر کل اعلان کریں گے۔ زاہد خان وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ سابق سینیٹر زاہد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیرآباد کہہ دیا۔ ذرائع کے مطابق زاہد خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا، باضابطہ طور پر کل اعلان کریں گے۔ زاہد خان وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 62 افراد اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ حکام کے مطابق دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے قبل پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت مسافری حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقت کہتے ہیں دھماکے کی ذمہ داری کلدن تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ CTD میں درج کر لیا گیا۔ بزدل دشمنوں کا بلوچستان پر وار، کوئٹہ میں غم و علم کی داستان۔ صوبائی دارالحکومت کا ریلوے اسٹیشن بنا نشانہ، شہری ہوئے لہو لہا۔ پلیٹ فارم پر کھڑی ریل گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ کئی جانیں نکل گیا، کئی معصوم شہری زندگی کی بازی ہار گئے، کئی زخمی ہوئے، بچے اور خواتین کی چیخ و پکار ہر طرف سنائی دی گئی۔ حکام کے مطابق دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے قبل پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقت کہتے ہیں کہ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ دہشت گرد بغیر واک تھرو گیٹ کے راستے سے آیا۔ یہ بیسیکلی ایک سوسائڈ اٹیک تھا۔ آلریڈی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کر لی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے۔ یہ جو اٹیک تھا یہ پرائمریلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند بھی موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ جو ریلوے اسٹیشن پر واقعہ پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ابتدائی رپورٹ صوبائی حکومت کو پرووائڈ کی ہے اس میں ابتدائی جو شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ حملہ خودکش تھا، تاہم اس کی ابھی حتمی رپورٹ آنا باقی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے دیواروں میں موجود راستوں نے دہشت گردوں کا کام آسان کیا۔ حملہ آور بآسانی ریلوے اسٹیشن میں گھس آیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ اور سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملک سے دہشت گردی کی لہر ختم کر کے دکھائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا عزم۔ کوئٹہ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سیکیورٹی لیبز کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 4 سے 5 خودکش حملہ آور پکڑے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بننے والے آج کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کے علمبردار ایسے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جو بلوچ نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں۔ اس کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے، نہ صرف بلوچستان اور فیڈریشن نے کرنا ہے بلکہ لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے مل کر کرنا ہے۔ یہ ایک ٹھیک ہے ویو آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ پرائم منسٹر نے آلریڈی انکوائری کرنے کا کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا اگر لیپس ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے۔ جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ آج کیوں نہیں ان شہداء کے کندھوں کو، اگر وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ مذمت تو چھوٹی لفظ ہے، بلکہ الٹا حکومت سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسٹیشن پر خودکش دھماکہ، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ شہباز شریف نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے دہشت گردی کی مذمت کی۔ ترکی کی وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امن دشمنوں کا ایک بار پھر کوئٹہ پر وار، ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردوں کے بزدلانہ فعل کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی بزدل دشمنوں کے مکروہ فعل کی مذمت کی۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے بھی دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے نے دھماکے کی مذمت کی، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سگنل پر دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سہولت کاروں کو دھر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری میں بینک کا عملہ اور کراچی یونیورسٹی کا طالب علم ملوث نکلا۔ خاتون سہولت کار بھی شکنجے میں آ گئی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق بلوچستان سے نکلا۔ ایئرپورٹ کے اندر ریکی کرنے والی ٹیم بھی دھر لی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دہشت گردوں کا حملہ، واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی، سہولت کاری میں ملوث افراد گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سندھ پولیس نے سہولت کار پکڑے۔ خاتون سہولت کار بھی شکنجے میں آ گئی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون اس سے قبل بھی سہولت کاری کر چکی ہے۔ سہولت کاروں کا تعلق بلوچستان سے نکلا۔ سہولت کاری میں بینک کا عملہ بھی ملوث ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر ریکی کرنے والی ٹیم بھی پکڑی گئی۔ حملے سے قبل ویڈیو بنانے والا سہولت کار بھی دھر لیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق سہولت کار کراچی یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ گاڑی خریدنے کے لیے بینک عملے نے رقم کراچی ٹرانسفر کی۔ 71 لاکھ روپے کی رقم تربت سے کراچی کے بینک میں ٹرانسفر ہوئی۔ 2 لاکھ روپے بینک عملے نے منتقل کرنے کے لیے رشوت لی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ رواں سال شہر قائد کے باسیوں پر بھاری گزرا۔ کراچی میں قتل و غارت گری اور ٹریفک حادثات میں 1139 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز خرم گلزار سے۔ جی بالکل، رواں برس کی بات کریں تو رواں برس میں 1139 افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے ہیں، جس میں بات کریں کہ ٹریفک حادثات کی تو ٹریفک حادثات میں 622 افراد شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے، جبکہ قتل و غارت گری کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری کے 517 واقعات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں بات کریں 104 افراد ایسے ہیں جنہیں دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر قتل کیا گیا۔ جی بالکل، ہم پہنچ چکے ہیں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14C غازی کوٹ میں، جہاں مقتولہ نازیہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس وقت ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا تھا۔ والدہ قطر ہاسپٹل گئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ والد صاحب کے ساتھ گئی تھیں بائک پہ۔ والدہ نا میری بڑی خالہ ہیں جو ادھر ایڈمٹ تھیں قطر ہاسپٹل میں کارڈیو میں، تو ادھر ان کے تیماردار کے لیے گئی تھیں۔ ان کا خود کا پتے کا آپریشن تھا نا، تو ادھر گئی ہیں تو انہوں نے بائک پارکنگ میں لگائی ہے۔ بائک لگاتی وہ جب نکل کر پارکنگ سے اندر داخل ہونے لگے تھے تو برابر میں سی نا ڈکیت کوئی واردات کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے برابر گلی میں سے، تو وہ ٹکراتے ہوئے گئے نا والد صاحب سے، تو انہوں نے ان کو بکا یہ اندھے ہو گیا، چلانی نہیں آتی تمہارے کو صحیح سے، تو یوں ہی جب کہہ دیتا بندہ تو وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، 2 قدم آگے بڑھے ہوں گے تو وہ پیچھے سے ہی ان کے 2 بائک پولیس والے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی نا انہوں نے پیچھے ہو کے فائر کھول دیے۔ ابھی وہ کیونکہ والد صاحب اور والدہ اندر پہنچے نہیں تھے، رش کا ٹائم تھا، کارڈیو کے باہر کافی رش ہوتے 12-1 بجے کے ٹائم پہ، تو وہ فائر کھول دیا انہوں نے۔ تو ایک فائر تو والد صاحب کے یہاں سے ہلکا سا چھوتا ہوا گزرا ہے، وہ بچے بچ گئے، وہ کہ زیادہ حالت سیریس نہیں ہوئی، لیکن جو والد صاحب والدہ کے جو لگا وہ ڈائریکٹ ان کے یہاں پر لگا اور یہاں سر سے چیرتا ہوا نکلا۔ جی بالکل، اب ہم پہنچ چکے ہیں مقتول نذیر کے علاقے میں۔ 2 اگست کو یہ واقعہ ہوا تھا جب نذیر فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ ان کے کزن بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، یہ واقعہ ہوا، نماز پڑھنے گئے تھے، اس کے کیا واقعہ ہوا تھا؟ پھر مقدمہ درج ہوا، تفتیش ابھی تک کہاں پہنچی؟ یہ واقعہ ہوا جمعے والے دن، یہ نذیر گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے جمعے والے دن، تو مطلب خطبہ جیسے ختم ہوا نا تو وہاں پہ ڈکیت آئے تھے، تو وہ لوٹے تھے۔ ہمارے وہاں گلی میں ایک بندہ ہے اس کو، تو اس ٹائم مطلب ان لوگوں نے لوٹنے کے لیے فائر کیے، تو وہ نماز کے بس سب نمازی باہر آئے تھے اس ٹائم پہ، تو یہ پہلے فلور پہ کھڑے ہوئے تھے، تو جب ان لوگوں نے پیسے ویسے لوٹے تو ہوائی فائر کی، تو میرا جو کزن ہے نا اوپر جو پہلے فلور پہ کھڑکی پہ کھڑا ہوتا، تو اس کو وہاں گولی لگی نذیر کو۔ رواں سال کی قتل و غارت گری میں 517 افراد جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی متعدد ایسی وارداتیں ہیں جس میں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تاہم ہم نے 2 اہل خانہ جو تھے ان سے بات کری، 2 مقتولین کے اہل خانہ سے بات کی، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ان کو کہا تو جاتا ہے کہ ان کے قاتل پکڑ لیے گئے ہیں، لیکن ان کو نہ دکھایا جاتا ہے، نہ ہی ان کے بارے میں مزید کوئی اپڈیٹ سامنے آتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال شہر میں ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں عروج پہ ہیں، گلی گلی میں CCTV فوٹیجز سامنے آتی ہیں کہ گلی میں بیٹھے نوجوانوں کو ڈاکو لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ کرائم پر قابو پا لیا ہے۔ کراچی کے مصروف ترین تجارتی اور رہائشی علاقے کریم آباد میں انڈر پاس کی تعمیر شروع تو شہریوں کی سہولت کے لیے کی گئی تھی، مگر یہ تعمیر شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ خرم گلزار کی رپورٹ دیکھیے۔
अप्रैल 2023 में करीमाबाद पर मीना बाजार के मुकाम पर अंडरपास तामीर करना शुरू किया। करीमाबाद से नॉर्थ नाज़िमाबाद आने और जाने के लिए ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जाए। ये तामीर करीमाबाद के अतराफ में तिजारती और रिहायशी अफराद के लिए वबाले जान बन गई। परेशानी का सामना बहुत करना पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। कस्टमर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत मुश्किल है, अभी तक 25% काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। ये दोनों बहुत पुराने मशहूर मार्केट है, तकरीबन अरबों रुपए की यहाँ पे कारोबार होता है महाना। ये मिट्टी से सामान खराब होएगा, इसको जल्दी बनाओ या छोड़ो, काम नहीं करो। खुदा खुदा करके शुरू होने वाले कराची में तरक्याती मंसूबे का बेड़ा गर्क करके शहरियों को बदतरीन हालात का शिकार करने का सहरा KDA के सर जाता है, जिसने 1 अरब 35 करोड़ रुपए की लागत को 4 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। मेरे बच्चों का सामने स्कूल है, मेरे को मुश्किल होती है। अगर इनको ये खोदना ही था तो इसका पहले कोई रीजन तो बनाते सामने जाने के लिए। अब सामने मेरी माँ बहनें, मेरे बच्चे किस तरह जाएंगे? 1 साल 1.5 साल इसको हो गया। 1-1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ ये यहीं तक बने। पर हम रिहायशी है, ना हमारे पास पार्किंग है, ना कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई रिक्शा वगैरह अंदर आ सकता है। पानी की लाइनें उन लोगों ने तोड़ दी हैं सारी। करीमाबाद के मकीनों ने कहा कि अंडरपास की तामीर के ऐलान से सहूलतों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो गई और कारोबार भी तबाह हो गए। हुकूमत सिंध की जानिब से शुरू होने वाला करीमाबाद अंडरपास की तामीर का काम ताख़ीर का शिकार है। अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को अप्रैल 2025 में मुकम्मल होना था। देखना यह है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। अदबी मेले में पंजाबी मुशायरे ने हाजरीन के दिल जीत लिए। मुशायरे का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। लोक मेला अपने जोबन पर है और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि ना सिर्फ कसीरुल मजहबी और कसीरुल लिसानी है, बल्कि यहाँ पर हर सूबे की अपनी अपनी चीज़ों की पहचान है, अहमियत है। और इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के इंक्लोजर के बाहर मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान जितना खूबसूरत है उतना ही वो कुदरती वसाइल से माला माल है। बताइएगा कब से ये काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़े खूबसूरत चीज़ें आपके पास हैं। ये कुदरत का चीज़ है, अल्लाह ने इसको एक जिंदा समझो, क्योंकि ये इसकी खासियत है हर पत्थर की। किसी की ठंडा खासियत है, किसी का गर्म खासियत। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।